سورة الحديد آية نمبر 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق اللہ العظیم. آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ان کے دل عاجزی کا مظاہرہ کر لے، عاجزی ظاہر کر لے اللہ کے ذکر کے لیے اور اس چیز کے لیے جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل فرمائی، یا جو حق چیز اللہ نے نازل فرمائی، یعنی قرآن مراد ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول اور ہمارے ایمان لانے کے درمیان 4 سال کا وقفہ ہے، یعنی ہم ایمان لے آئے اور اس کے 4 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا، یہ اس زمانے کی، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ سستی اور غفلت کا شکار ہو گئے۔ اللہ جل شانہ کو تنبیہ کر رہے ہیں، بھائی سستی اور غفلت سے باز آ جاؤ، توجہ دے دو اللہ کے ذکر کی طرف، توجہ دے دو اس قرآن کی طرف۔ اور یہی وہ آیت ہے کہ زمانے کا ایک بہت بڑا راہزن اور چور اور ڈاکو اس آیت کو سننے کی وجہ سے اللہ کا بہت بڑا ولی بن گیا، اور وہ کون ہے؟ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی۔ راہزنی کرتے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اور لوگوں کا مال لوٹتے ہوئے ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، گھر کے اندر تلاوت کرنے والا تلاوت کرتے ہوئے اس آیت کی تلاوت جاری ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اس آیت کے سننے کا ایسا اثر ہو گیا، یہ فرمانے لگے اے اللہ آ گیا ہے وہ وقت، فوراً اس اپنی چوری اور راہزنی اور ڈکیتی سے توبہ کر کے اللہ کا سب سے بڑا ولی بن گیا، نیک اور صالح انسان۔ اسی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، ایمان والوں کے لیے اب وہ وقت قریب نہیں آیا ہوا ہے، ان کو دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے حرص سے ابھی موقع نہیں مل رہا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے عاجزی ظاہر کر لیں۔ اصل تو انسان کے دل کے اندر عاجزی ہے، اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلی چیز انسانوں کے دلوں سے خشوع اور عاجزی کو اٹھا لیا جائے گا۔ نماز پڑھنے والے تو بہت سارے ہوں گے، لیکن جو اللہ کو مطلوب اور مقصود نماز ہے، جس دل میں انسان کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، جس دل کے اندر اللہ کے لیے عاجزی ہو، وہ عاجزی اللہ اٹھا لیں گے، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے نمازیوں کے نماز کا اثر ظاہراً کوئی نہیں ہوگا۔ اور خشوع اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کو بیان فرمایا، 18ویں پارے کے بالکل شروع والی آیت قد افلح المؤمنون، یقیناً اللہ فرماتے کامیاب ہے ایمان والے، اور ایمان والوں کی سب سے بڑھ کر صفت کیا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کے اندر عاجزی ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج اللہ معاف کر لے، میں اپنی ذات کے اعتبار سے نماز پڑھنے لگ جاؤں تو سب سے پہلے میری دنیا کے ساری ضروریات کے خیالات نماز کے اندر شروع ہو جائے۔ اس لیے نماز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، نماز ہی تو وہ اصل چیز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے روکنے والی چیز ہے، اور جس بندے کی نماز انسان کو نہ روکے تو سمجھے کہ اس نماز میں کمی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر چیز نماز کے اندر انسان کے دل کے اندر عاجزی ہے۔ بہرحال ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے دل، دیے ہوئے دل اللہ کے ذکر کے لیے فارغ نہیں ہے۔ ہمارے دل ساری چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ذکر شروع ہو جائے دل تنگ ہو جائے، نماز پڑھنے لگ جائے دل تنگ ہو جائے، کب فارغ ہو کے بھاگ کے چلے جائے۔ دنیا کے اندر ایک میدان سج جائے
تو لوگ میدان میں جو کھیل ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے پہلے قطاروں کے قطار اور ڈھیر کے ڈھیر جمع ہونے لگ جاتے ہیں، اور انتظار کرنے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، مزہ آتا ہے اس انتظار کے اندر، اور کھیل چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، گھنٹوں کے گھنٹے گزر جاتے ہیں، کسی کو کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب نماز کا وقت ہو، صبر کرو، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، جس کو اللہ موقع بس وہ عین جماعت ہی کے وقت میں پہنچنے والے، اور کچھ تو جماعت سے بھی رہنے والے، اور کچھ تو اللہ معاف کرے ہفتوں کے ہفتے گزر جاتے ہیں اور نماز کے لیے دل نہیں کھلتا ہے۔ پھر جمعے نماز کے لیے آتے ہیں، وہ بھی امام صاحب بالکل جمعہ کے خطبہ ختم ہوتے ہی نماز کے کرتے دوڑ کے آنے دیں، اور جو امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ فوراً بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کے معاشرے کا حال یہ بن گیا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑھ کر تنبیہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ تمہارے دل ابھی فارغ نہیں ہوئے، تمہارے دلوں کے اندر ابھی اللہ کے ذکر کے لیے عاجز نہیں آئی، اور اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے، باوجود یہ کہ یہ حرکت کرتا رہتا ہے، یہ جانداروں کے صف میں تو شمار ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مردہ بن کے چلتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال مثل الذی یذکر اللہ، جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، کمثل الحی، اس کی مثال زندہ کی طرح ہے، اور وہ شخص جو دنیا کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرتا رہتا، وہ مردے کی طرح ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے تو دل پہ سختی چھا جاتی ہے، دل سخت بن جاتا ہے، پھر اس دل میں نیکی کی طرف رغبت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، ایک طرف اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان دلوں کے اندر عاجزی پیدا کرنے کا وقت ابھی قریب نہیں آ چکا، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور وہ کلام جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہوا ہے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے واسطے، کیا انسانوں کے دلوں کے اندر ابھی اس کلام کے لیے عاجزی پیدا نہیں ہوئی ہے؟ اب ہم سوچیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پورے کے پورے دن رات گزرتے ہوئے اور ہفتوں کے ہفتے اور مہینوں کے مہینے گزرتے ہوئے میں قرآن پاک کی تلاوت کتنا کرتا رہتا ہوں، دائیں بائیں کتنی باتیں ہم پڑھتے ہیں، کتنے ڈائجسٹ پڑھتے رہتے ہیں، کتنے تبصرے سنتے رہتے ہیں، کتنے تبصرے کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ اسے وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور نہ ہو جائے یہ ایمان والے ان اہل کتاب کی طرح جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی اس سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان پر مدت دراز ہو گئی، وہ اپنی کتاب سے دوری اختیار کر چکے، اور کتاب سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے انجام کیا ہوا؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کے دل سخت پڑ گئے، اور دل سخت پڑنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثر لوگ نافرمان تھے، اور نافرمانی کا نتیجہ اور انجام یہ نکلا غضب اللہ علیہم، اللہ ان پر غصہ کر چکے، اور اللہ پاک غضب کا مظاہرہ کر چکے، اس لیے اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا لیا۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے لگ گئے، اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کرنے والے، اور نعوذ باللہ کے نبیوں کو شہید کرنے والے اس درجے گناہ میں آگے بڑھ گئے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دوری اور قرآن سے دوری یہ انسانوں کے دلوں کی سختی کا باعث بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انسان گناہوں کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے الفت اور محبت نہ ہو، تقسى القلب وتبعد من رحمت اللہ، یہ گناہ انسان کے دلوں کو سخت بنانے والی چیز اور اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے آج ہم چیخیں مار رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر چین و سکون نہیں ہے، معاشرے کے اندر بے چینی اور پریشانی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ انسان کو بعض اوقات رزق سے جو محروم رکھا جاتا ہے بِالذَّنبِ الَّذِي يُصِيبُ، اس گناہ کی وجہ سے جو یہ انسان کرتا رہتا ہے۔ اور آج گناہ کا خزانہ میرے جیب میں پڑا ہوا ہے، جو ہی اسکرین کھولتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے کس قسم کی تصویریں آتی رہتی ہے، اور صبح شام ہم دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے
انسانوں کے استیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دنیا کے اندر لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، ان هذه القلوب تصطو كما يصطو الحديد، تو اسی طرح ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کو زنگ لگ جانے کی وجہ وہ دنیا کا پانی نہیں ہے، وہ انسانوں کے گناہ ہے، گناہ کا گرد و غبار چلتا رہتا ہے، اور یہ انسانوں کے دلوں پر پڑتا ہے، جس سے دل گندا بن جاتے ہیں، دل زنگالود بن جاتے ہیں۔ جس صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وما جلاؤہا، اس کو پاک کرنے کا، صاف کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کر لینا۔ اب کسے کہہ دے بھائی موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارو، او جی کافی وقت ہے، بھی دیکھیں گے، اللہ معاف کرے۔ حالانکہ اپنے ہاتھوں اپنے بھائی، جوان بھائیوں کو، جوان بچوں کو دفنا رہے ہیں اور پتہ کوئی نہیں چل رہا ہے، گارنٹی کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اسے دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ وہ قرآن ہے۔ اسے اللہ نے فرمایا قرآن سے دوری اختیار نہ کرو، ورنہ تم سے پہلے لوگ بھی دنیا کے اندر آئے اہل کتاب، انہوں نے اپنی کتابوں سے دوری اختیار کر لی، انجام یہ ہو گیا کہ ان کے دل سخت پڑ گئے۔ اور آج ہم کہتے ہیں دل سخت اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو عام کر لیں، اپنے محلوں کے اندر قرآن کی تلاوت عام کر لیں، یہاں تک کہ مارکیٹ کے اندر قرآن کی تلاوت کو عام کر لیں۔ آج اللہ معاف کر لے، قرآن کی تلاوت کی بجائے دوسری آوازیں بلند ہو چکی ہے اور وہ چھا گئی ہے۔ کام کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں، خود بھی گناہ میں مبتلا اور اوروں کو بھی اس گناہ میں شریک کرنا چاہتا ہے، اتنی اونچی آوازوں سے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اے ایمان والو سنو، جیسے اللہ دنیا کی زمین کو مردہ بن جانے کے بعد آسمان سے پانی اتار کے اسی مردہ زمین کو زندہ کرنے والے ہیں، ایسے ہی انسانوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ آسمان سے قرآن کی شکل میں ایک بارش برساتے ہیں، اور اسی پانی کی برکت سے، قرآن کی پانی کی برکت سے انسانوں کے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہر بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے سوچے کہ میں قرآن سے کتنا دور ہوں، کتنا قریب ہوں۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، کھل کر صاف الفاظ میں اللہ پاک اچھے انداز میں سب کچھ بیان کر چکے، تمام آیات اللہ کھل کے بیان فرماتے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ کتنی آسان بات ہے، آسمان سے پانی برسا کے دنیا کی مردہ زمین کو زندہ کرنے والے اللہ، تو اسی اللہ نے انسانوں کے دل یہ زمین کے مانند، اور اسی دل کی زمین کو زندہ کرنے کے لیے قرآن اللہ نے اتارا ہوا ہے۔ اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اب دنیا کی زمین وہ جب زندہ بن جائے، سرسبز و شاداب بن جائے، تو وہ خیر اور خیر کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے۔ انسانوں کو پھل دینے والی زمین اور سبزیاں ترکاریاں دینے والی زمین، تو جس دل کے اندر زندگی آ جائے، جو دل زندہ بن جائے، وہ دل خیر ہی خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے، اور جو دل مردہ بن جائے پھر وہ شر ہی شر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ دوبارہ انفاق کے بعد بیان کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا، اللہ جل شان کے راستے میں صدقہ کرنے والا مرد ہو یا صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی دوسری نیت اور غرض کو ملائے اللہ کی رضا کے واسطے صدقہ کرنے والے اور اللہ کو قرض دینے والے، اللہ فرماتا دنیا کے اندر ان کے لیے دوہرا کیا جائے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ 700 کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور کسی کے لیے اللہ پاک اور بھی بڑھا دیتے اخلاص کی بنیاد پر، اس لیے فرمایا دنیا کے اندر انسان صدقے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے، اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو دے دو۔ اور یہاں تک فرمایا اگر تم دنیا کے اندر مصائب اور پریشانیوں کا اور بلا اور مصیبت اور بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے تو تم صدقہ کر لو، صدقہ تمہارے لیے ایک طرف اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز، اور دوسری طرف تمہاری مصیبت اور بلا اور وبا اور امراض کو ختم کرنے والی چیز ہے۔
لیکن اللہ معاف کر لے، ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے آپ تو اچھے لوگ، میں اپنی ذات کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں میرا جیب بھر جائے گا تو تب میں صدقہ کروں گا. نہیں، جو اللہ دے، ضروری نہیں کہ آپ اس میں سے لاکھوں خرچ کر لے، ہزاروں خرچ کر لے، آپ سینکڑوں خرچ کر لے، آپ 10 روپیہ خرچ کر لے، لیکن جتنی آپ کی استعداد ہے خرچ کرنے کی کوشش بنا دے، اپنے آپ کو لینے والا دینے والا بنا دے. اسے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر رہتا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اور جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، یہی لوگ ہیں کہ یہ سچے ہیں اور یہ شہداء ہیں ان کے رب کے ہاں. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقین کا ہے. اللہ جل شانہ ایمان کی بدولت انسان کو صدیقیت نصیب فرماتے ہیں. اگرچہ کامل درجہ تو وہ لوگ گزر گئے، لیکن پھر بھی ادنا سا کچھ درجہ اللہ نصیب فرماتے ہیں، اور شہید کا درجہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. یا علماء فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئیں یہی سچے لوگ ہیں اور یہی گواہ ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں. اس امت کو اللہ نے گواہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ ہم نے آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا. امتیں کہیں گی یا اللہ ہم تک کسی نے پیغام نہیں پہنچایا، تو دعویٰ کرنے والے انبیاء سے اللہ گواہ طلب کریں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم اپنی بات کو ثابت کر سکو؟ تو انبیاء علیہ السلام فرمائے ہاں اے اللہ ہمارے پاس گواہ ہے. کون ہے؟ امت محمدیہ ہے. اس امت کے ایمان والے گواہی دیں گے ہاں اللہ ان تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کا پیغام پہنچایا تھا. کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ آپ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن عطا فرمایا، اس قرآن میں ہم نے پڑھا ہوا تھا، ہم نے فلاں قوم کو فلاں پیغمبر بھیجا، فلاں قوم کو فلاں پیغمبر بھیجا تھا. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا بدلہ ہے اور ان کی روشنی ہے قیامت کے دن. اللہ پاک ایمان والوں کو ایمان کے مطابق اور اخلاص کے مطابق قیامت کے دن روشنی عطا فرمائیں گے. کسی کی روشنی ایک ناخن کے برابر ہوگی اور کسی کی روشنی پہاڑوں کے برابر ہوگی، اور اس کے لیے دنیا کے اندر اخلاص اور اعمال ہے. لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کا مظاہرہ کر چکے، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت کا، پیغمبر کی رسالت کا، قیامت کے دن کا، قرآن کا اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے انکار کر چکے، وکذبوا بآیات، اور ہماری آیات کو جھٹلا چکے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں، یہ جہنمی اور دوزخی لوگ ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. الم یأن للذین آمنوا، کیا قریب نہیں آیا وہ وقت ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے عاجزی ظاہر کر لیں. وما نزل من الحق، اور اس کلام کے لیے جو اللہ جل شانہ نے آسمان سے حق کے لیے اتارا ہوا ہے، یا حق کے ساتھ اتارا ہوا ہے، یا جو حق کلام اللہ نے اتارا ہوا ہے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور چاہیے کہ نہ ہو جائے ایمان والے ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی ان سے پہلے. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ان پر مدت دراز ہو گئی. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پس ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر لوگ نافرمان تھے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لیجئے کہ اللہ جل شانہ زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے کل کے بیان کیے ہوئے تمہارے نفع کے واسطے آیات کو تاکہ تم سمجھ جاؤ. ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَقَرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دے چکے، يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے دہرا کیا جاتا ہے اور ان کے لیے دہرا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لے اللہ پر اس کے رسولوں پر،
اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم، یہی لوگ سچے راست باز اور شہداء ہیں ان کے رب کے ہاں، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا بدلہ اور ان کی روشنی ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کا شیوا اپنا چکے اور ہماری آیات کو جھٹلا چکے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ صدق اللہ۔